स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम मौजूद हैं नवी मुंबई के तलुजा फेस 1 इलाके में। हर साल की तरह इस साल भी मदरसे आयशा की जानिब से जो है एक एनुअल प्रोग्राम रखा गया, जहां पर स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को जो है इनामात से नवाजा गया। तो हमारे साथ में मदरसे आयशा के जो सीनियर टीचर हमारे साथ में मौजूद है मौलाना तौकीर साहब। तौकीर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल एनुअल डे में बच्चों के लिए किन किन इनामों का जो है इंतज़ाम रखा गया है और टीचर्स को जो है किन किन इनामों से जो है नवाजा जाने वाला है आज। तो आइए हम मौलाना तौकीर से बात करते हैं। तौकीर साहब, मुंबई स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जज़ाकल्लाह। तौकीर साहब, पिछले साल से बेहतर जो है इस साल इंतज़ाम मदरसे आयशा की जानिब से है जो किया गया है एनुअल डे में। एक ज़रिया जो है एनुअल डे का बनाकर एक बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है मदरसे आयशा की जानिब से, और उसके साथ ही साथ टीचर्स की भी जो है हौसला अफजाई के लिए इनामात से जो है उनको जो है इनामात रखे गए आज यहाँ पर। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं मदरसा आयशा के जितने भी शुभचिंतक लोग हैं, और मदरसा आयशा चूँकि क्या है, आमतौर पे मदरसे के लोग लेकर लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट बना रहता है कि मदरसा, तो फिर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। तो उस लाइन को ख़त्म करने का जो लोग काम कर रहे हैं, मदरसा आयशा जैसे मदरसे से मिलकर जो लोग मेहनत और मोहब्बत कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हजरात के ताउन की वजह से मदरसा आयशा जैसे बहुत से मदारिस चल रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, आपने देखा डे बाय डे जो है इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ के लोगों में भी बहुत ज़्यादा जोश व खरोश आ रहा है मदरसा आयशा को लेकर, और नवी मुंबई में एक तारीख़ी और हिस्ट्री जिसे कह लें एक बन रही है यहाँ पर, इसलिए कि असातिज़े किराम का एज़ाज़। आम तौर पर उलमा और अइम्मा को लेकर शिकायतें आती रहती हैं आए दिन कि इनके साथ तनख्वाह का मामला हो या दीगर चीज़ों का मामला हो, उन चीज़ों को भी कवर करना और उलमा और अइम्मा को ऐसे एज़ाज़ से नवाजना जिन चीज़ों का वो ख्वाब देखा करते थे बचपन में, वो मदरसा आयशा कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। तो एनुअल फंक्शन जो होता है वो इस तरीके से जो साल भर की मेहनत बच्चों की होती है और साल भर की मेहनत जो असातिज़ा की होती है, उनके फल का ये दिन होता है। बच्चे भी खुद मजा के जो है इस दिन आते हैं, और जैसा कि आपने देखा कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि आम तौर पर एनुअल फंक्शन का जो है माना ये हो गया है कि 4 डीजे रख दिया जाए और स्टेज पर आकर बच्चे ठुमकियाँ लगाकर चले जाएं, इसको एनुअल फंक्शन कहा जाता है। उस कॉन्सेप्ट को भी हमें ख़त्म करना है कि नहीं, बच्चों के माफी ज़मीर को उनकी ज़ुबान से अदा करा देना है, वो एनुअल फंक्शन का जो असल मकसद है। तो ये काम मदरसा आयशा की जानिब से किया जा रहा है, और हमारे सदर अफरोज़ अब्दुल बशीर शेख साहब एक एक बच्चों के तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुतफक्किर रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम सख्ती की बुनियाद पर किसी बच्चे को निकाल देते हैं तो वो खुद कहते हैं नहीं बच्चे, इस बच्चे को मेरी तरफ से रख लो। हालांकि वो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम लोग ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी एक कुड़न है कि हर बच्चे पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि लोग मिसाल दें। वही काम मदरसा आयशा कर रहा है, वही काम इस एनुअल फंक्शन से भी वही मैसेज दिया गया है, और उस मैसेज का ही नतीजा है कि जो बच्चों को भी इनामात से नवाजा गया है और उनके असातिज़ा किराम को भी इनामात से नवाजा गया है। इनामात से टीचर्स को नवाजा गया है। आज एक एक्टिवा बाइक जो लाख रुपए के ऊपर जो है बाइक आती है। तौकीर साहब, काफ़ी जो टीचर्स है, जो इस्लामिक टीचर्स है, इस्लामिक लेक्चरर्स है, जो मस्जिद में जो अजान देने के काम करते हैं, जो अरबी पढ़ाने के काम करते हैं, अक्सर देखा गया है कि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ट्रस्ट के लोग उन पर ध्यान नहीं देते, मगर मदरसे आयशा एक ऐसा मिसाल बनने जा रहा है जो उनके टीचर्स जो कुरान जो पढ़ाने के जो काम करते हैं, वैसे टीचर्स के जो है उनके ऊपर ध्यान दिया गया, और वैसे टीचर्स को लाख रुपए के ऊपर जो है एक इनाम से जो है नवाजा गया, एक एक्टिवा बाइक। तो ऐसी ही जो है पूरे इंडिया में, क्या पूरी दुनिया में जो मदरसे मस्जिद है, वो टीचर्सों पे, जो मौलानाओं पे, जो लेक्चरर पे, जो कुरान पढ़ाने का काम करते हैं, उन पे ट्रस्ट का जो है काम, उन पे ध्यान देना चाहिए। कि एक मैसेज उनके लिए भी हम चाहते हैं कि आप जो बताइए। ये तो बहुत बड़ी बात है। आम तौर पे उलमा और अइम्मा जो बिलखुसूस मसाजिद में या किसी मदरसे में खिदमत करते हैं, मदारिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो आम तौर पर आवाम के पैसे से ही चलता है। तो उस लिहाज से उसके एक्सपेंसेस और उसकी जो है आमद, उन दोनों का जोड़ घटाना मदारिस वाले हर साल करते हैं। आवाम के सामने मस्जिद जाकर बताते हैं कि हमने इतना पाया और इतना खोया है। तो
ان کے پاس الحمدللہ لمٹ تو نہیں رہتی، لیکن پھر بھی جو لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں اس ایریاز میں کہ علماء کے لیے اعزاز، ائمہ کے لیے اعزاز، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سرد مہری کا اس مسئلے میں شکار ہیں، یعنی علماء کے ساتھ انیائے، ائمہ کے ساتھ انیائے، مؤذن کے ساتھ انیائے، مؤذن کو نوکر سمجھ کے مساجد کا کام کرانا۔ ممبئی میں بہت عام رواج ہے اس کا، لیکن مدرسہ عائشہ میں ایک ایسا کانسیپٹ تیار کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اساتذہ کے اعزاز کیسے دینا چاہیے، علماء اور ائمہ کو کا اعزاز کیسے ہونا چاہیے، اس چیز کو جو ہمارے بڑے لوگوں نے کیا تھا اس کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور پورے دیش میں یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایکٹیوا کسی استاد کا اعزاز نہیں ہو سکتی ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ، حقیقت میں تو افروز بھائی یا مدرسہ عائشہ، مسجد عائشہ کے مقتدی حضرات، معاون حضرات اپنے سب کچھ دے دیں تب پر بھی کم ہے، اس لیے کہ نبی کے وارث ہیں، لیکن یہ اعزاز کی ایک شروعات ہے، اور یقین جانیے یہ میسیج جہاں تک جائے گا وہ لوگ علماء اور ائمہ کو لے کر مزید جو ہے سرگرم ہوں گے اور ان کا اعزاز کریں گے۔ صرف ایکٹیوا کے ذریعے اعزاز نہیں بلکہ تمام اساتذہ کرام کا اعزاز ہوا ہے، اور پاکٹ میں ایک ایسا چیک دیا گیا ہے نا جو کسی کو پتہ نہیں کتنے کا چیک ہے، مجھے پتہ ہے، افروز بھائی کو پتہ ہے، تو ماشاءاللہ ہر اعتبار سے اساتذہ کرام کا اینول فنکشن پر ہم لوگ اعزاز کرتے ہیں، اس لیے کہ سال بھر محنت کرتے ہیں اور ان کو جو رقم ملتی ہے، اتنی رقم ملتی ہے گھر کا خرچہ چل جائے، لیکن ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال ان کے جو ہے تنخواہوں کو بڑھائیں گے۔ پچھلے سال 3,000 روپے ہم لوگوں نے تنخواہ کو 3500 روپے تنخواہ کو پچھلی بار بڑھایا تھا، اس بار ہر استاد کی تنخواہ پھر 2500 روپے بڑھائے ہیں، اور انشاءاللہ ہر سال یہ بڑھوتی ہوتی رہے گی، ایک ایسے مقام پر پہنچائیں گے کہ ادھر ادھر کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اساتذہ اور دل جمعی کے ساتھ مدارس میں خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے سال جو انعام دیا گیا تھا جس میں آپ کا نام آیا تھا، آپ عمرہ کے پیکیج پہ گئے تھے ماشاءاللہ سے، اس بار جو ہے 2 لوگوں کو وہ جو ہے انعام سے نوازا گیا، ایک میل اور ایک فیمیل، تو آپ ایسا ایک پلان بنانے جا رہے ہیں جیسا کہ مولانا مفتی مامون نے جو ہے بتایا کہ آنے والے سال 3 لوگوں کو جو ہے انعام دیا جائے گا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں تو کہتا ہوں اس کی شروعات ابھی ہو گئی۔ دیکھو جب کوئی آدمی سچی نیت سے کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی خوب مدد کرتے ہیں۔ پچھلی بار افروز بھائی نے اپنی جانب سے ایک عمرے کا اعلان کیا کہ میں اپنی جانب سے کراؤں گا، یہ ایک اخلاص تھا، نیت کے اندر پاکیزگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول کیا، نام تو میرا آیا ہی۔ اس کے بعد اس سال 2 لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اب مدرسے کی جانب سے 2 لوگ کریں گے۔ عوام کا رجحان بھی ہوا کہ اگر ہمارے امام صاحب کو، ہمارے مؤذن صاحب کو، ہمارے بچے کے استاد کو عمرہ کرانا ہے تو میں بھی اس میں حصہ لوں گا، تو عوام کا ایک طرح سے اس طرف ان کی نگاہ ہوئی، اور جب عوام کی نگاہ ہوئی اور افروز بھائی کی کوشش ہوئی تو اس کے بعد 1 سے 2 ہو گئے، اور اب بلکہ اگلے سال 2 نہیں، اسی سال 3 جا رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کھڑے ہوئے میدان سے کہ 1 استاد کو میں کراؤں گا، تو 3 استاد انشاءاللہ اسی سال عمرہ کرنے جائیں گے، اور کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے سال جتنے بھی استاد اس کے علاوہ بچ رہے ہیں سب چلے جائیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تقریباً 14 استاد ہیں، اور اس میں سے 1 یہ ہو گئے، 3 وہ 4 ہو گئے، صرف 10 اور بجے ہیں۔ ٹاپ 10 کو بھی انشاءاللہ بہت جلدی مدرسہ عائشہ کی جانب سے عمرہ کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس سارے پروگرام کو ایک کامیاب پروگرام بنانے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ جو ہے اس مدرسہ عائشہ کے صدر افروز بشیر شیخ ہمارے جو بھائی ہے ان کا ہاتھ ہے، ان کو کیا کہیں گے، کیا میسج دیں گے آپ؟ میں تو ابھی کہا، میں نے اپنے اسپیچ میں بھی بتایا کہ افروز کو افروز بنانے میں ہمارے مسجد عائشہ کے مقتدی، مدرسہ عائشہ کے مینجمنٹ میں رہنے والے لوگ، مدرسہ عائشہ سے محبت کرنے والے لوگ، مدرسہ عائشہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس، ایک ٹرسٹ ہے نا، ایک یقین ہے، تو افروز تو تھا ہی افروز، لیکن ان لوگوں کی محبتوں نے انہیں اور دوبالا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات دن یہ بندہ جو ہے عوام کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس بندے کو خوب ترقی عطا فرمائے، یہی دعا کریں گے۔ یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ والا ڈیلیٹ بھی مت کیجیے گا، یہ حقیقت ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اندر ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ بارہا ان کو ٹوکتے بھی رہتے ہیں۔ خوبیاں اور خامیاں سب کے اندر ہیں، لیکن جو خوبیاں ہیں انہیں ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ جوش، یہ جنون، یہ جذبہ، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخر تک باقی رکھے اور افروز بھائی سے خوب خدمت لے۔ یہ جو ٹیم ہے مدرسہ عائشہ کی، جو مدرسہ عائشہ کے ممبرس ہیں، ان کا ٹرسٹ باقی رہے اور افروز بھائی اور محنت سے کام کریں۔
توقیر صاحب آنے والے کچھ ہی دنوں میں رمضان مبارک جو ہے آنے والا ہے، آپ نے جو بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے اوپر جو ہے ایک مشورہ ہونے والا ہے عشاء بعد، تو ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کہ کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اور زکوٰۃ اور اس پہ کس بارے میں چرچا ہونے والی ہے اور کب ہونے والی ہے؟ اصل میں رمضان کا استقبال تو سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی شروع کر دیتے تھے. جب رجب کا شعبان دیکھتے تھے تو رمضان کے لیے تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگتے تھے. تو وہ تو تیاری رجب سے ہی ہے. لیکن جو 15 شعبان کے دن جو آتی ہے نا، جو بڑی رات ہے، اس رات کو جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں اس کے بعد سے مزید ان کے جو ہے ذہن کنورٹ ہونے لگتے ہیں اور رمضان کا استقبال ہوتا ہے. تو رمضان کے استقبال کے لیے 2 کام کرنا چاہیے. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور دوسرے اللہ اپنے استغفار، یعنی کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں اور یہ کام ہوا. یہ 2 کام جو ہے یہ کرنا چاہیے. اور ہم لوگ رمضان کے استقبال کے لیے مزید تیاریاں کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک سیشن رکھا ہے. کل ہی سنڈے ہے، کل مغرب سے عشاء تک ہم لوگوں نے رکھا ہے. اس میں محاضرہ ہے. بہت سے لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ یار زکوٰۃ کیسے دیا جائے، کس طرح دیا جائے، کس کی دیا جائے. تو ان تمام کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے، اور بہت سے مسائل ہیں جو خود مجھے بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں، بعض مرتبہ مجھے بھی اور کتاب دیکھنا پڑتا ہے، تو ان چیزوں میں میں بھی جو ہے اس میں سرٹیفائز ہو جاؤں گا، مطمئن ہو جاؤں گا، اور تمام امت بھی مطمئن ہو جائے گی. مدرسہ عائشہ کی طرف سے ہر سال کچھ نہ کچھ اس طرح کا انتظام کیا جاتا ہے جو امت کی رہنمائی کے لیے ہو. ہم لوگ جب بینیفٹ اٹھاتے ہیں عوام سے، تو عوام کے بینیفٹ کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے. تو کل جو زکوٰۃ کا سیشن رکھا جا رہا ہے وہ بھی عوام کے بینیفٹ کے لیے ہے. اگلے ہفتے بچیوں کا جو باپردہ بچیاں ہیں ان کو اسٹیج پر یہاں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ہم ہی سمجھاتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے الگ سے پروگرام مسجد عائشہ میں رکھا گیا ہے. سنڈے کو 23 فروری کو جو 2 بجے سے شروع ہو کر 5 بجے اختتام پذیر ہوگا. اس میں معزز معلمات بھی تشریف لائیں گے اور ان کے بیانات بھی ہوں گے. تو یہ پورا پلان ہے. اس کے علاوہ اس جگہ پر تراویح کی تیاری ہوتی ہے. تراویح کی تیاری مسجد عائشہ میں بھی ہوتی ہے 2 تراویح، اور یہاں بھی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. پرمیشن کے لیے الحمدللہ دوڑ بھاگ شروع ہو گئی ہے. اللہ سے امید ہے 90% کام ہو چکا ہے. یہاں کی پرمیشن بھی ملے گی اور ہزاروں لوگ انشاءاللہ تلوجہ فیز 1 فیز 2 گوڑگاؤں اور پاس کے یہاں پر تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے. یہ ایک کوشش ہے، ایک جنون ہے افروز بھائی کا. اللہ رب العزت اسے کامیاب فرمائے، اور ان کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ ممبئی اسٹار نیوز سے بات کرنے کے لیے توقیر صاحب.